کیونکہ پچھلے 2-3 دن سے جو ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کشمیر وادی ہو یا جموں کا علاقہ ہو، وہاں پر لگاتار جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں ایک سیٹ پروٹوکول بھی تھا جس کو کہا گیا تھا کہ یہ اڈاپٹ کیا جائے گا، لیکن شاید کہیں نہ کہیں اس کی کمی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے درجنوں خواتین جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے ساؤتھ کشمیر سے کیسز سامنے آ رہے تھے، اب سری نگر کے مختلف علاقوں سے بھی اس طریقے کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے فون لائن پر جوائن کر لیا ہے ڈاکٹر سریا صاحبہ، ایسوسیٹ پروفیسر ہے چیسٹ ڈیزیز اسپتال سری نگر کے اندر۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ۔ اوورآل آپ ایک حساس ادارے کے اندر اس وقت کام کر رہی ہے، جہاں پر پورے جموں کشمیر کی نظریں مرکوز رہتی ہے کہ بلیٹن جب جاری ہوتا ہے تو سب کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے کہ آج کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور کتنے پازیٹیو اور کتنے نیگیٹو آئیں گے۔ لیکن اس بھی جو 2-3 دن سے ہم کنٹینیوسلی ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ حاملہ خواتین کے ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کا ریسرچ کیا کچھ کہہ رہا ہے، اور آفیشیلی چونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو ایڈوائس کیا کچھ دیں گی آپ؟ جی جی، بہت بہت شکریہ مجھے اپنی چینل پہ مدعو کرنے کے لیے۔ ابھی پچھلے ہم 2-4 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ حاملہ خواتین کا بہت سارے پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں، جس میں ایک جو ہے 12 پیشنٹس ہیں، وہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کے ہیں، وہ پازیٹیو آئی ہیں، وہ 12 کی 12 حاملہ تھی۔ لیکن ان میں جو اب اس پہ جو اب کام ہو رہا ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں ایک کامن فیکٹر یہ رہا ہے کہ وہ ساری 12 خواتین جو ہے انہوں نے وہاں پہ جو ایم سی ایچ ہے، میٹرنیٹی اینڈ چائلڈ ہیلتھ ہاسپٹل ہے اننت ناگ میں ان حاملہ خواتین کے لیے، وہ ساری وہاں پہ اینٹی نیٹل چیک اپ کے لیے گئی ہیں۔ تو یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہیں پہ انہوں نے جو ہے یہ انفیکشن کانٹریکٹ کیا ہے۔ دیکھیے یہ وائرس جو ہے یہ ہمارے لیے نیا ہے، ڈاکٹرز کے لیے نیا ہے، ریسرچرز کے لیے نیا وائرس ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مطلب کن پیشنٹس میں یہ کیسے مضر اثرات کر سکتا ہے، اور ہر پیشنٹ میں یہ جو وائرس ہے یہ ہر مختلف طریقے سے اس کے جو آ رہے ہیں ہمارے سامنے جیسے سمٹمز ہیں وہ ڈفرینٹ آ رہے ہیں، تو ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن حاملہ خواتین کا دیکھا گیا ہے، ابھی جو نیشنل ہیلتھ سروسز کی گائیڈ لائنس ہیں برٹش لندن کی، انہوں نے ابھی 11 مئی کو اپنا اپڈیٹ دیا ہے کہ پریگننٹ فیمیل یعنی حاملہ خواتین کو خصوصی ان کی مطلب احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں یہ وائرس جو ہے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی حاملہ خواتین ہیں جو اس وقت اس چینل کو سن رہی ہیں، تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز ان نیسیسری وزٹس، اگر ان کو اپنے اینٹی نیٹل چیک اپ کے لیے کسی اسپتال میں جانا ہے، اگر یا کہیں کسی بھی ہیلتھ کیئر سینٹر میں جانا ہے، تو ود آل ڈیو پریکاشنز ان نیسیسری وزٹس نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس وہاں سے کانٹریکٹ ہو، کیونکہ اس وقت جو ہے اب یہ کمیونٹی میں آ گیا ہے یہ وائرس۔ تو اب بہتر ہے کہ جتنی بھی حاملہ خواتین ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں اور اپنا سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں، اور جتنا کم ہو سکے باہر نکلیں اور بہت کم لوگوں سے ملیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر اب جانا پڑے تو احتیاط کیا کچھ وہ کریں؟ کیا صرف فزیکل ڈسٹینس اور ماسک پہن کر ہی باہر نکلیں، یا کچھ اور بھی احتیاطی تدابیر انہیں اٹھانے پڑیں گے؟ جی، ماسک تو مسٹ ہے، اور فزیکل ڈسٹینسنگ بھی مسٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہینڈ سینیٹائزر لے کے ان کو چلنا ہے، اور اگر ان کو جانا پڑے کسی ہیلتھ کیئر سینٹر میں اپنی پریگننسی کی کمپلیکیشنز یا کسی اور چیز کو لے کے، تو ہینڈ واشنگ امپورٹنٹ ہے، اور یہی اس وقت تو یہی چیز کر سکتے ہیں۔ باقی تو جتنا ہو سکے میری تو یہی التجا ہے حاملہ خواتین سے، جو مائیں بہنیں اس پروگرام کو سن رہی ہیں، کہ جتنا ہو سکے اس وقت جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہے کم جائیں وہاں پہ، وہ سب سے زیادہ اسی میں ان کا پروٹیکشن ہے۔ وہ جتنا اپنا گھر پہ رہیں گی، جتنا لوگوں سے کم ملیں گی، جتنا ہاسپٹلس کو کم وزٹ کریں گے، انلیس اینڈ انٹل کہ بہت زیادہ نیسیسری ہو، بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی ہو، تو ان کے لیے سب سے اس وقت بیسٹ ہے کہ وہ اپنے گھر پہ ہی رہیں اور لوگوں سے کم ملائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک اور چیز، چونکہ آپ اس وقت فور فرنٹ پر اس سبھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سچویشن کو آپ کس طریقے سے ایسیس کر رہے ہیں؟ پہلے ہمارے پاس ڈبل ڈیجٹ میں آ رہے تھے، اب اچانک پچھلے کئی دنوں سے فگر جو وہ شوٹ اپ ہو رہے ہیں، اور تشویش جو ہے وہ ہر طرف سے پائی جا رہی ہے۔
جی 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 یہ ایکسپیکٹڈ تھا. یہ جو اس وقت اب یہ کیسز ڈبل، پہلے تو ڈبلنگ ٹائم میں تھوڑا مہینے لگ رہے تھے، اس کے بعد ہفتے لگ رہے تھے، اب دن لگ رہے ہیں. اس کا یہ سارا اس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ اب ہمارا کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو چکا ہے. تو کمیونٹی ٹرانسمیشن میں اب کانٹیکٹ ٹریسنگ ہماری پھر نہیں ہو پاتی ہے، وہ ممکن نہیں ہو پاتی ہے. اس میں اب ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. ہیلدی کمیونٹی ٹرانسمیشن میں پھر ہیلدی کیریئرس ہوتے ہیں سوسائٹی میں، جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے لوگوں کو یہ بیماری دے سکتے ہیں جو جیسے ہائپرٹینسو ہیں، ڈائبٹک ہیں، یا یہی ہماری حاملہ خواتین ہیں. تو ان میں پھر یہ بیماری مہلک ثابت ہو سکتی ہے. تو یہی ریزن ہے کہ جب کانٹیکٹ ٹریسنگ ہم نہیں کر پاتے ہیں، جب کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو جاتا ہے، پھر اچانک جو ہے کیسز کی تعداد اچانک سے بڑھنے لگتی ہے. تو یہ اسی بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ پریزنٹلی اب ہمارے میں یہاں پہ کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، جو ریڈ زون ایریاز ہے اور وہاں پر جو ہماری مائیں بہنیں حاملہ خواتین ہیں، ان کے لیے کیا علیحدہ طور پر کوئی بڑے پیمانے پر اب قدم اٹھانے پڑیں گے انتظامیہ کو؟ کیا اس طریقے کا کوئی ارینجمنٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ باہر نہ جا پائے؟ جی 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 بالکل. اب ہمارے یہ پروپوزل ہے کہ جو جیسی بیچاری حاملہ خواتین ہیں، کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، میڈیکل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہوم وزٹس جیسے ہماری آشا ورکرز ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہوتے ہیں، میٹرنیٹی یا چائلڈ ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ان کے اینٹی نیٹل کیئر سے ریلیٹڈ جو بھی ورکرز اسائنڈ ہیں، اگر وہ ان کو ہوم وزٹ کریں گے رادر دین کہ بیچاری ان خواتین کو، ان ماؤں بہنوں کو ہاسپٹل جانا پڑے گا، جس سے ان کا ایکسپوجر زیادہ ہو جائے گا، تو وہ زیادہ سیف رہے گا اگر ان کی جو اپنی کیئر گیورس ہیں وہ ان کو ہوم وزٹ کر کے وہاں پہ جو ان کی نیسیسٹی ہے، جو ان کے مسئلے ہیں، وہ وہاں پہ دیکھیں، ان کو وہاں ایڈریس کرے، نہ کہ ان بیچاروں کو، ان حاملہ خواتین کو ہاسپٹل جانا پڑے، جس سے ان کے انفیکشن کو کانٹریکٹ کرنے کا زیادہ چانسز ہے. اور ڈاکٹر سرائز صاحب یہ بھی بتائیے گا، اب جو بچے ہیں، کل بھی ہم نے پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بچہ پہلے پازیٹیو آیا، پھر ترنت وہ نگیٹیو آیا، ایک اور بچہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی خبریں جو ہے وہ اسی طریقے سے آ رہی ہے. یہ جو ڈائریکٹ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے بچوں کی بھی، جو اب نوزائیدہ بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو کتنا یہ رسکی ہے ان بچوں کے لیے؟ جی یہ تو دیکھیے، اگر ماں پازیٹیو ہے تو اس میں ورٹیکل ٹرانسمیشن ہے، مطلب 100 مطلب چانسز ہیں، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مطلب بچہ بھی پازیٹیو ہوگا. تو اگر کوئی ماں ہے جس کو پازیٹیو، جس میں آیا ہے ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، اور وہ بچے کو جنم دیتی ہے، تو بچے کا امیڈیٹ ٹیسٹنگ کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں ورٹیکل ٹرانسمیشن دیکھا گیا ہے، مطلب ڈائریکٹلی انفیکشن ماں سے بچے کو جا سکتا ہے. تو ریکوری ریٹ کتنی ہے اس میں؟ ریکوری ریٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کس سٹیج پہ ہمارے پاس آتا ہے. جیسے ہم اس سے پہلے جو آپ نے بولا، پہلے ہم پیشنٹس کم تھے، ہم لوگ کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے تھے. جیسے کوئی ہمارے پاس پازیٹیو پیشنٹ آتا تھا، پھر ہم ریورس میں کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے اس کے سارے جو کانٹیکٹس ہوتے تھے ان کو اپنے ہاسپٹل میں لاتے تھے، ان کی ٹیسٹنگ کرتے تھے. اگر وہ پازیٹیو آتے تھے ان کو بھی پھر رکھتے تھے ہاسپٹل میں جب تک ان کا اسٹیٹس نیگیٹو نہیں ہو جاتا تھا. لیکن ہم نے تب اس فیز میں، پچھلے فیز میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی کانٹیکٹ ٹریسنگ میں پیشنٹس تھے وہ ہیلدی تھے، وہ ینگ تھے، اڈلٹس تھے، ہیلدی تھے، ان کا امیون سسٹم روبسٹ تھا. تو ان میں ہماری ریکوری بہت اچھی ہوئی. ابھی تک مطلب موٹیلٹی ہماری بہت کم تھی، بہت زیادہ کم تھی. لیکن اب جو ابھی کمیونٹی میں ٹرانسمیشن بڑھے گا، تو ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، جو بیچارے لوگ ہیں جن کو جیسے ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، یا کینسر کے پیشنٹس ہیں، یا ایسے پیشنٹس ہیں جو امیونو سپریسنس